حدیث کے الفاظ سنیے اور فاتحہ کی عظمت، کیونکہ پس منظر ہے، تو وہ فرماتے ہیں کنت اصلی فدانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، فلم اجبہ، میں نے نبی علیہ السلام کو جواب نہیں دیا، اور آ کے میں نے کہا قلت یا رسول اللہ کنت اصلی، میں نے جواب اس لیے نہیں دیا، تاخیر ہوئی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یقل اللہ کے بندے کیا تو نے نہیں سنا، اللہ فرماتے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب تمہیں بلائیں۔ ثم قال لی، پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھے قرآن کی سورتوں میں سے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی سورت سکھاؤں گا۔ ابھی مسجد سے تو نہیں نکلے گا کہ میں تجھے قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی اور فضیلت والی سورت سکھلاؤں گا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے، محفل ہوئی ہوگی، جب جانے لگے تو میں نے یاد کروایا اور میں نے کہا الم تقل لأعلمنک سورة ہی اعظم سورة فی القرآن، اللہ کے محبوب آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت سکھلاؤں گا۔ ابھی آپ مسجد سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو سکھائیے نا مجھے وہ سورت۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ یہی سبع المثانی، وہ 7 آیتیں ہیں جسے بار بار دہرایا جاتا ہے ہر رکعت میں، ہر نماز میں، اس کو بار بار کیا کیا جاتا ہے؟ دہرایا جاتا ہے۔ فرمایا اور یہی قرآن عظیم ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو سبع المثانی بھی کہا اور سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم بھی کہا ہے۔ اندازہ لگا لیجئے سننے والوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب ذرا دوسری حدیث سن لیجئے۔ یہ سبع المثانی پیغمبر نے بھی کہا، اور پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں، خود قرآن نے کہا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ سورہ نحل سے پہلے سورہ حجر، اور سورۃ حجر کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے میرے دوستو۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرا پاک پیغمبر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی ہیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 دہرائی جانے والی آیتیں۔ تو سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ اور ان کو مثانی کہا کیونکہ انہی کو دہرایا جاتا ہے، مثانی بار بار پڑھا جاتا ہے۔ والقرآن العظیم، اور میں نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ عظمت والی سورت، شان والی سورت ہے۔ آپ نمازوں میں پڑھتے ہو، ہر بچے کو بھی تقریباً یاد ہے۔ آئیے اس کو سمجھیے ذرا۔ اور دوسری فضیلت موطا امام مالک کی اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے، فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثل ام القرآن،
اللہ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن میں فاتحہ جیسی سورت نہیں اتاری ہے. اتنی شان والی، اتنی عظمت والی یہ سورت ہے. اور صرف نہیں، سنتے جائیے ذرا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے نقل کرتے ہیں حدیث قدسی. جب نبی علیہ السلام اپنی حدیث کے اندر یہ جملہ فرمائیں کہ قال اللہ، اللہ فرماتے ہیں، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سألا. میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، جو لوگ سنیں گے، جب نماز پڑھنے لگو گے تو نماز میں کبھی فاتحہ پڑھتے ہوئے کچھ لمحے سوچ لیا کرو کہ فاتحہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے. اللہ اکبر. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ، تو یہاں فاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا ہے. میں ذکر کرتا ہوں فاتحہ کے نام، وہاں انشاءاللہ وضاحت آپ سمجھ جائیں گے. فرمایا میں نے فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے آدھی آدھی، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگتا ہے. یا اللہ کیسے تقسیم کر دی ہے؟ نمازی جب ہاتھ اٹھا کے ہاتھ پھر باندھ کے کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تمام صفات الوہیت للہ، اللہ ہی کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام مخلوقات کا، تمام جہانوں کا، تو اللہ جواباً کہتے ہیں قال اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. تو گویا جب آپ نماز میں کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے نماز کے اندر الرحمن الرحیم، کہ اللہ بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، تو قال اللہ، اللہ جواباً ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. تو گویا جب فاتحہ پڑھتے تو اللہ سے ہم کلامی ہے، جواب بھی مالک کے کائنات دے رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اس جملے پہ غور کرو، مالک یوم الدین، اللہ جو مالک ہے قیامت والے دن کا، روز جزا کا، فیصلے کے دن کا مالک ہے، تو اللہ فوراً کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور ایک روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ وہاں الفاظ میں ساتھ یہ بھی شامل کیا ہے کہ فوض عبدی الیہ، فوض الیہ عبدی، میرے بندے نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی جان میرے سپر کر دی ہے. بندے نے اپنے آپ کو کس کے سپر کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے سپر کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فوض الیہ عبدی. اور جب بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. سورت فاتحہ کا یہ بندہ، یہ حصہ میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے. جب بندہ کیا کہتا ہے ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ٹکڑا فاتحہ کا میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. اب آپ کہیں گے کیسے مشترک ہے؟ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ
ظاہری اور باطنی عبادت، جانی اور مالی عبادت، قولی اور فعلی عبادت، اللہ عبادت کی ساری قسمیں تیرے لیے ہیں اور تیری بارگاہ سے میں مدد چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے میرے بندے نے عبادت مجھے دی اور مجھ سے مدد مانگی تو میری مدد اسے مل گئی ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کیا کیا ہے، مانگا ہے مجھ سے۔ تو کیا مانگا؟ ایاک نستعین، اللہ ہر معاملے میں تجھ ہی سے استعانت مدد مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے چلا دے سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، میرا بندہ یہ جو ٹکڑا فاتحہ کا یہ میرے بندے کا ہے، کیونکہ میرے بندے نے ہدایت، استقامت، ربط القلب کی دعا مانگی ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا ہے، اور مغضوب علیہم اور ظالمین کے راستے سے پناہ مانگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ حصہ میرے بندے کا ہے۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ آمین۔ کیا کہتا ہے؟ تو جب بندہ آمین کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی اذا امن الامام فامنوا، یا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا، تم آمین کہو۔ کیوں؟ فانہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، فانہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافق ہو جائے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ اور آمین کا معنی کیا ہے؟ پوری صورت فاتحہ پڑھی، آخر میں آمین کا معنی ہے اللہم استجب، اللہ میری یہ شان والی دعا قبول کر لے۔ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب، اللہ اسے شرف قبولیت عطا کر دے۔ تو سورۃ الفاتحہ کتنی شان والی سورت ہے، اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی عظمت والی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ آسمانی ساری کتابوں میں بے مثال سورت ہے، اور سورۃ الفاتحہ علاج بھی ہے۔ کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ علاج ہے۔ میں اس کا ذکر چونکہ فضائل سے اب اگلے باب میں بھی کرتا ہوں۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا ایک نام نہیں ہے، اس کا ایک نام الفاتحہ، یہ سب کو آتا ہے۔ کیا نام ہے؟ الفاتحہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کھولنے والی۔ کیا کرنے والی؟ تو اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رب کے قرآن کو کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کھلتا ہے، افتتاح ہوتا ہے قرآن کا اس سے۔ تو کھولنے والی فاتحہ، کھولنے والی، بندے کی زبان کو رب کی حمد پہ کھولنے والی سورۃ الفاتحہ۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں عجیب نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الفاتحۃ فاتحۃ الشکر، الحمدللہ جو ہے یہ کون سا جملہ؟ الحمد، یہ فاتحۃ الشکر و خاتمۃ الشکر، کون سا کلمہ؟ الحمد، فاتحۃ الشکر و خاتمۃ الشکر، یہ شکر کی افتتاح بھی ہے اور شکر کا اختتام بھی ہے۔ کمال نہیں ہے اس جملے کا؟ فاتحہ شکر کا آغاز بھی ہے، شکر کا اختتام بھی ہے۔ جب شکر کا آغاز الحمدللہ ہے تو ہری پور والوں اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی الحمدللہ سے کر دیا ہے، اور جب الحمدللہ شکر کا اختتام بھی ہے، شکر کی انتہا ہے، تو اللہ نے جنتیوں کا آخری کلمہ بھی یہ رکھ دیا ہے آخر دعواہم ان الحمدللہ۔ جنتی جب جنت میں محفل کریں گے تو آخری جملہ کیا ہوگا؟ ان الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اس کا دوسرا نام ہے
सूरत उल हम्द, अल्लाह की हम्द इससे होती है। इसका तीसरा नाम है उम्मुल कुरान। क्या नाम? उम्मुल कुरान। अरबी में लफ्ज कई चीजों के लिए आता है। किसी चीज की जड़ और बुनियाद को कहते हैं, किसी चीज की असल, असास, जड़, बुनियाद को क्या कहते हैं? कहते हैं। इसी तरह मां को भी क्या कहते हैं? कहते हैं। इसी तरह दिमाग जो है खोपड़ी के अंदर, इस दिमाग के ऊपर मेरे शेख फरमाते हैं बारीक सा पर्दा होता है, झिल्ली नुमा मजबूत पर्दा, उसको अरबी में उम्मुर रास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि उसने पूरे दिमाग को घेरा होता है और पूरा दिमाग उसके अंदर होता है, उसको उम्मुर रास कहते हैं। तो फातिहा को उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब इसलिए कहते हैं कि इसने पूरे कुरान के मज़ामीन और खुलासे को अपने अंदर समोया हुआ है, पूरे कुरान के मज़ामीन को अपने लपेट में लिया हुआ है। जिस तरह बच्चे मां के पास जमा होते हैं, कुरान के सारे मज़ामीन फातिहा के अंदर जमा होते हैं। जिस तरह औलाद मां से चलती है, मां के बतन से, इसी तरह बाकी सारे कुरान के मज़ामीन फातिहा से निकलते हैं। अल्लाह, तो उम्मुल कुरान कहते हैं इसे। इसका नाम उम्मुल किताब है और इसका नाम सूरत शाफिया, सूरत शिफा भी है। सूरत शाफिया और सूरत शिफा भी है। सूरत शाफिया और शिफा इसलिए कहते हैं कि इसमें इलाज है। क्या है? हाँ, अब बीमारियां भी दो तरह की हैं, जिस्मानी और रूहानी। बीमारियां कितनी हैं? जिस्मानी और रूहानी। पहली बीमारी जिस्मानी, सूरतुल फातिहा जिस्मानी बीमारियों का इलाज है। सुनने वालों सुनिए, लुत्फ उठाइए। सही बुखारी की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबाए किराम के साथ सफर पर हैं, मुसाफिर हैं, गुजर रहे हैं किसी बस्ती से। तो उनसे मुतालबा किया कि भाई हम मेहमान हैं, थके हारे हैं, कोई पानी नाश्ता करवा दो। ज़ियाफत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा जाओ भाई अपना काम करो। ऐसे भी लोग होते हैं, भाई जाओ अपना काम करो। नहीं दे, इनकार किया। वो कहते हैं हमने वहीं अभी क़याम किया कि उसी बस्ती के सरदार लीडर को बिच्छू ने डंग मार दिया। जब बिच्छू ने डसा तो उनको वो चिल्ला रहे हैं भाई कहां लेके जाएं। तो आखिर ये काफिले वाले साहबे किराम खड़े हैं, बैठे हैं, वहां पर क़याम पजीर हैं। तो आए, कहने लगे तुम में से कोई बंदा है जो दम कर दे, कोई इलाज करे? साहबी रसूल कहते हैं जी हाँ मैं हूं। कहा जी दम करो। कहा जी पहले इनकार जी की तने, पहले तो आपने इनकार किया मेहमानी करने का, मेहमान नवाजी का। अब मैं दम करूंगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें भी कुछ बदला देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दोगे। उन्होंने कहा 30 बकरियां देंगे। कितनी? 30 बकरियां देंगे। साहबी रसूल ने जैसे ही उसे दम किया ठीक हो गया। अब ये पहली दफा ऐसा वाकया पेश आया तो साहबा में इख्तिलाफ है। कुछ ने कहा ये बकरियां नहीं लेनी चाहिए थी, कुछ ने कहा भाई हमने बस ले ली है। कहा जी उस वक्त तक हम इस पे बात नहीं करते जब तक कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनसे पूछ ना लें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सारा वाकया सुनाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक किया है तुमने, मेरा भी हिस्सा दो मुझे। अल्लाह अकबर। लेकिन दोस्तों इस हदीस से एक बात साबित हुई कि इलाज है फातिहा। लेकिन यह बात है कि इस हदीस के बाद किसी सहाबी ने तावीज और दम की दुकान नहीं खोली थी। हाँ हाँ, ये बात आप भी ध्यान में रहे, ठीक है ना। मत के कोई बंदा ये ले और कहे वो जिनसे लिया था वो मुनकिर थे, क्या थे, और उनसे लिया, जबरदस्ती लिया, नहीं करते दम जब तक कि नहीं दोगे। हाँ, इससे ये इस्तेदलाल करके कि मैं दुकान खोल लूं और सारा दिन शुफ करता जाऊं और लेता जाऊं, ये ख्याल रहे ज़हन। कभी इस पे मौका हुआ तो तफसीली बात करूंगा। अच्छा, अगली बात, सूरत का नाम सूरत शिफा है। जाहिरी बीमारियों का इलाज भी है, दम करो अल्लाह ठीक कर देता है। और बातिनी बीमारियों का इलाज भी सूरतुल फातिहा है। आप कहेंगे ये जाहिरी बीमारियों का इलाज तो है, बातिनी बीमारियों का इलाज कैसे है सूरतुल फातिहा? तो मेरे दोस्तों सुनिएगा,
کان کھول کے سن لیجئے، دل کی کھڑکیاں کھولیے اور سن لیجئے۔ سورۃ الشفا اس لیے کہا کہ سورۃ الفاتحہ میں بیماری کا بھی ذکر ہے اور بیماری کا سبب بھی بتایا گیا اور پھر اس بیماری کا علاج بھی بتایا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الشفا کہتے ہیں۔ کس چیز کا ذکر ہے؟ بیماری کا بھی ذکر ہے، بیماری کا سبب بھی ذکر ہے اور بیماری کا علاج بھی ذکر ہے۔ کمال کی صورت ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے ہے؟ ذرا سنتے جائیے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو جو بیماری لگتی ہے اس میں ایک بیماری غضب ہے، دوسری بیماری ضلالت ہے۔ کیا ہے؟ ضلالت، کہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہر جائے، روحانی بیماری۔ جتنی بھی غضب کے اسباب ہیں، گمراہ ہو جائے، سارے ضلال کے اسباب، یہ بیماری ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو علاج ہے عبادت، استعانت اور ہدایت۔ کیا؟ عبادت، استعانت اور ہدایت۔ تو اللہ نے اس صورت میں آپ کو بیماری بھی بتلائی، روحانی علاج بھی بتلایا۔ تو سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا کہتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ تعلیم المسئلہ۔ سورۃ تعلیم المسئلہ وہ سورت جس سورت میں اللہ نے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہم مانگتے تو ہیں لیکن مانگنے کا طریقہ کبھی دیکھا ہے نا مانگنے والوں کو؟ اللہ رحمت کی بارش، ٹخ ٹخ، انگلیوں کے چٹخارے بھی نکل رہے ہیں، دعا بھی ہو رہی ہے، پنکھے کے پر بھی گن رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یہ دعا مانگ رہی ہے۔ مخلوق خدا یہ دعا ہے؟ دعا کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا کمال کا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ سمجھو، طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس سے کوئی چیز مانگتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میری ضرورت کی چیز اس کے پاس ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھو کہ مجھے جو چیز ضرورت ہے میں اس سے مانگوں گا کہ وہ جس کے پاس ہے موجود ہو۔ نمبر دو، وہ دیتا بھی ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر جب مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑا، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، مال دیا ہے، دولت، پیسے، تعریف کرتا ہے۔ تعریف کرنے کے بعد پھر اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، جی میں اس مقصد واسطے آیا، آپ کے ڈیرے پر اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو جب وہ مقصد پیش کرتا ہے ضرورت تو اگلا دے دیتا ہے، اور اگر منہ اٹھائے چلا جائے اور کہے جی اتنے کروڑوں کا ہے دے دو مجھے، کیا ہوتا ہے؟ کہ چل بھائی تیرے دینے ہیں میں نے۔ طریقہ کیا سکھایا اللہ نے؟ سب سے پہلے بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میری ضرورت کی چیزیں کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس ہیں؟ بولو، اللہ کے پاس ہیں، اور وہی دیتا ہے، دے سکتا ہے۔ دوسری بات، پھر جب جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پہلے تعریف کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ۔ صفات الوہیت، حمدیں، تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ رب العالمین، تو ہی رب ہے، مخلوقات کو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ رب، رحمان، رحیم، مالک، 5 صفات اللہ کی ذکر کر کے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اب اپنی عاجزی بیان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ خاص تیری ہی عبادتیں کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے سامنے اتنی عاجزی بیان کرتا ہے اب اپنی ضرورت کی چیز مانگتا ہے۔ اب آخر میں کیا مانگتا ہے؟ اور وہ ضرورت کی چیز یہ ہے کہ اللہ تجھ سے لوگ مال بھی، اولاد بھی، خزانے بھی مانگتے ہیں، لیکن اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ تو وہ چیز یہ اہدنا الصراط
मुस्तकीम। गोया कि अल्लाह ने अपने बंदे को मांगने का तरीका भी बताया और फिर साथ ये भी बताओ मेरे बंदया, जब मांगता है मुझसे हिदायत मांगा कर। क्या मांगा कर? हिदायत मांगा कर। तो सूरत का नाम है सूरत तो तालीमिल मसअला, कि अल्लाह ने अपने बंदे को अपनी बारगाह से मांगने का तरीका और तालीम दी है मांगने की। इस सूरत का एक नाम है सूरतुल वाफिया, इस सूरत का एक नाम है सूरतुल काफिया, इस सूरत का एक नाम है सूरतुल हिदायत, हिदायत की सूरत, कि बंदा हिदायत मांगता है, इस्तिकामत मांगता है हिदायत पर। इस सूरत का एक नाम है सूरतुन नूर, कि नूर ईमान है इसमें। इस सूरत का नाम है सूरतुत तौहीद, कि इस सूरत में अल्लाह की तौहीद का जिक्र है। इस सूरत का नाम सूरतुल इबादत है, कि इसमें बंदा इबादत अल्लाह के लिए खास करता है। इस सूरत का नाम सूरतुल इस्तिआनत है, कि बंदा अल्लाह से मुआवनत और मदद मांगता है। इस सूरत का नाम सूरतुन नजात है, कि इसमें वो मसला और अकीदा बताया गया जिसकी वजह से अल्लाह निजात अता करता है। इस सूरत का नाम सूरतुल कंज है, खजाने वाली सूरत, कि इसमें ईमान तौहीद और हिदायत का खजाना भरा हुआ है। इस सूरत का नाम सूरतुत तफसीर है, इसलिए कि पूरे कुरान के मानी की तफसीर इसमें मौजूद है। और इस सूरत का एक नाम सूरतुल कुव्वत है, कि जब बंदा पढ़ता है तो ईमानी और रूहानी कुव्वत पैदा होती है बंदे में। मुफस्सिरीन ने 50 के लगभग सिर्फ सूरतुल फातिहा के नाम लिखे, 50 के लगभग। और ये इतने नाम क्यों हैं? कसरतुल अस्माए तदुल्लु अला शरफिल मुसम्मा, नाम ज्यादा क्योंकि अजमत और शराफत ज्यादा है। तो सूरतुल फातिहा कुरान करीम की अजीम शान सूरत है। और अब आइए कि इस सूरतुल फातिहा का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको पहले नंबर पर क्यों रखा? 5वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत को उठा के पहले नंबर पे क्यों रखा? कुछ तो वजह है, कुरान का आगाज इससे किया है। उलमाए किराम ने बहुत सारी वजूहात बयान की। एक वजह यह है सूरतुल फातिहा को बाकी सूरतों से मुकद्दम इसलिए किया है कि ये इजमाल है। क्या है? पूरे कुरान का इजमाल फातिहा है और कानून है, पहले इजमाल फिर उस इजमाल की तफसील होती है। दूसरी वजह सूरतुल फातिहा को सारी सूरतों पे मुकद्दम इसलिए किया गया कि पूरा का पूरा कुरान जो है उसकी आयतें 2 किस्म पर हैं। कितनी किस्म पर हैं? हरिपुर वालों याद रखो, पूरे कुरान की आयतें 2 किस्म पर हैं, एक इल्मी और एक अमली। कौन सी? कुछ आयतें वो हैं जिनका जानना जरूरी है, इल्म रखना जरूरी है। कई लोग कहते हैं फलां कुरान पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। भाई सारा अमल के लिए कुछ इल्मी है और कुछ अमली है। तो पूरे कुरान में आयतें खोल के देखो, कुछ का ताल्लुक अमल से होगा और कुछ का ताल्लुक इल्म से होगा, जानने से होगा। और पूरे सूरत फातिहा में ये दोनों किस्म की आयतों को जमा किया है। पहली आयतें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम सिफाते उलूहियत और कारसाजी अल्लाह ही के लिए हैं जो रब है तमाम मखलूकात का। अब आयत इस पे अमल हो सकता है? ये अमल नहीं, इसको जानना, इसका अकीदा रखना क्या है? अर्रहमान, इस पे क्या अमल करोगे? अर्रहीम, इस पे क्या अमल कर सकते हो? मालिकी यौमिद्दीन, हाँ अमल के लिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अमल के लिए। तो फातिहा में इल्मी और अमली दोनों किस्म की आयतों को इकट्ठा कर दिया गया है। और एक और अंदाज, सूरतुल फातिहा को कुरान की दीगर आयतों पे मुकद्दम इसलिए किया गया है कि सूरतुल फातिहा के अंदर पूरे कुरान का खुलासा है। क्या है? पूरे कुरान का खुलासा है। और वो खुलासा ऐसे है, मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह मेरे परदादा उस्ताद हैं, वहां बजरंग के अंदर गुजरे हैं, अल्लाह की करोड़ों रहमतें। तौहीद की वजह से अपनी ही जमीनों से, अपनी ही बस्ती और घर से निकाला गया, जाती घर से।
یوں بھی ہوتا ہے، لیکن اس مرد درویش کی اس محنت کا اثر کہ قرآن کریم کے دروس جہاں ہوتے ہیں وہ یا بلا واسطہ اور بال واسطہ، کیونکہ اب تو وقت زیادہ گزر گیا ہے تو بال واسطہ اسی لڑی میں آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کیونکہ قرآن مضمون کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل ہے. پورا قرآن مضمون کے اعتبار سے کتنے حصوں پر مشتمل ہے یاد کرو گے؟ ٹھیک ہے، پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ انعام تک ہے. سورۃ انعام تک. دوسرا حصہ سورۃ انعام سے لے کر سورۃ کہف تک ہے. 2 ہو گئے. تیسرا حصہ سورۃ کہف سے لے کر سورۃ سبا تک ہے. اور چوتھا حصہ سورۃ سبا سے لے کر سورۃ الناس قرآن کے آخر تک ہے. اور کمال کی بات کہ قرآن کے یہ 4 حصے لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. قرآن کی مضمون کے اعتبار سے فرماتے ہیں کتنے حصے ہیں، اور یہ 4 حصے کون سے جملے سے شروع ہوتے ہیں؟ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. کمال کی بات. اور قرآن کی ٹوٹل صورتیں 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر بھی الحمدللہ سے شروع ہے. اب اس پہ خلاصہ کیسے، یہ 4 حصے کیسے خلاصہ ہے قرآن کا؟ وہ کہتے ہیں پہلے حصے میں بیان خالقیت کا ہے. پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ انعام کے آغاز تک اس میں خالقیت کا بیان ہے کہ خالق لکل شیء هو اللہ. او کائنات والو، ذرہ ذرہ کائنات کا، ساری مخلوقات کا خالق اکیلا اللہ ہے. یہ مضمون بیان ہے. اور دوسرے حصے میں ربوبیت کا بیان ہے. سورۃ انعام سے لے کر سورۃ کہف تک اس میں ربوبیت کا بیان ہے. اب آپ کہیں گے ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس حصے میں یہ بیان ہے کہ جس طرح اللہ مخلوق کا خالق ہے، پیدا کر کے اس نے چھوڑا نہیں، وہ ان کی تربیت بھی وہی کر رہا ہے، رب بھی وہی ہے، پال بھی وہی رہا ہے، ان کی جھولیوں میں ان کی تربیت بھی وہ کر رہا ہے، ساری ضرورتیں پوری کرتے ہوئے. کتنے حصے ہو؟ 2. تیسرا حصہ سورۃ کہف سے شروع ہوتا ہے سورۃ سبا تک. اس میں بیان ہے المبارک فی کل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز میں خیر اور برکتیں ڈالنے والا اللہ ہے. زندگی میں، مال میں، عمر میں، ہر چیز میں برکتیں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. کتنے حصے ہو گئے؟ اور چوتھا حصہ سورۃ سبا سے لے کر والناس تک، اس میں 2 باتوں کا بیان ہے. کتنی باتوں کا؟ پہلی بات قیامت آنے والی ہے. دوسری بات کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی زبردستی کسی کو چھڑا نہیں سکتا. کیونکہ مشرک کا عقیدہ تھا کہ اگر اللہ ہمیں پکڑ لے تو ہمارے یہ آلہہ جن کو ہم نے سفارشی بنایا یہ اللہ سے کیا کر لیتے ہیں؟ ہاں، اللہ ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دی انہاں دے اگے، یہ اللہ سے چھڑا لیتے ہیں. تو اس آخری حصے میں 2 مسئلے. ایک یہ کہ تخت بادشاہی پہ خود اللہ جلوہ افروز ہے، کوئی اس کی بارگاہ سے کسی کو زبردستی نہیں چھڑا سکتا. سفارش ہوگی لیکن کیسے؟ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت سے ہوگی، کوئی اجازت کے بغیر نہیں. اچھا، اور اجازت کس کے لیے ہوگی؟ موحد کے لیے. کس کے لیے؟ مشرک کے لیے نہیں ہے کہ اللہ حافظ قرآن کو کہے حافظ صاحب جاؤ اور جہنم سے مشرکوں کو بھی جنت ملے گا. نہیں، ہوگی بھی اجازت سے اور ہوگی بھی کس کے لیے؟ موحد کے لیے، جس کا ایمان اور توحید پہ خاتمہ ہوا. اور دوسرا مسئلہ کہ قیامت برحق ہے. تو قرآن کے اس آخری صورتوں میں آپ پڑھیں گے قیامت ہی کا ذکر ہوگا. اور جب مسئلے 2 ہیں تو اللہ نے دونوں لگاتار صورتوں میں جملہ بھی 2 دفعہ دہرا دیا. سبا بھی الحمدللہ سے اور فاطر بھی الحمدللہ سے بیان کر دیا. تو پورے قرآن کے 4 حصے مضمون کے اعتبار سے
اور یہ چاروں کے چار حصے سورت فاتحہ کے اندر اکٹھے ہیں. جس کے اندر اب آپ کہیں گے فاتحہ کے اندر کیسے اکٹھے ہیں؟ آئیے ذرا. الحمدللہ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں. اس میں پہلے حصے کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے. اور سورہ قرآن کا دوسرا حصہ جو تھا اس میں ربوبیت کا بیان تھا، تو فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا پالنہار کون ہے. تو دوسرے حصے کا خلاصہ. اور تیسرا حصہ کہ ہر چیز میں برکتیں دینے والا بھی اللہ، تو فرمایا الرحمن الرحیم، عام مہربانیاں کرنے والا، الرحیم خاص رحمتیں کرنے والا، وہ جس پہ چاہے رحمتیں کر کے برکتیں ڈال دیتا ہے. تو رحمان اور رحیم اس میں اشارہ ہے تیسرے حصے کی طرف. اور چوتھا حصے میں کیا تھا؟ قیامت. تو فرمایا مالک یوم الدین، اللہ فیصلے کے دن کا مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک اللہ ہے. جب مالک اللہ ہے تو ساتھ شفاعت قہریہ کی بھی نفی کر دی کہ دن قیامت کا ہوگا، مالک میں ہوں گا، کوئی اور مالک کہ کسی کو پکڑ کے جنت لے جائے اور جہنم بھیج جائے، اس کا مالک میں خود ہوں، اللہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو پورے قرآن کے مضامین کو سورۃ الفاتحہ میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا. یہ شان والی عظمت والی سورت ہے. اور سبع المثانی، میں نے کہا 7 آیتیں جو بار بار کیا کی جاتی ہیں، جیسے سورہ حجر آیت نمبر 87 میں نے پڑھی، تو 7 آیتیں دہرائی جانے والی. آیات کا لفظ نہیں ہے، عام مفسرین مانا کرتے ہیں وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس لیے سورت فاتحہ کو سبع المثانی کہا جاتا ہے. لیکن میرے استاد، میرے شیخ اور ان کے والد گرامی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں فاتحہ کو سبع المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر جو 7 مضامین ہیں، فاتحہ جو 7 مضامین قرآن میں بار بار بیان کیے گئے، وہ 7 مضامین اللہ نے فاتحہ میں اکٹھے کر دیے. اب آپ کہیں گے وہ 7 مضامین کون سے ہیں؟ انگلی پہ گنواتا ہوں، ذرا گنتے جائیے کہ وہ 7 مضامین جو قرآن میں بار بار بیان کیے گئے وہ اللہ نے فاتحہ میں اکٹھے کر دیے. پہلا مضمون توحید ہے، قرآن میں بار بار بیان ہے کہ نہیں. دوسرا مضمون رسالت ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر اور دیگر انبیاء کی رسالت قرآن بیان کرتا ہے. تیسرا مضمون کیا ہے؟ صداقت قرآن، یہ قرآن سچی کتاب ہے، اللہ بار بار کئی صورتوں میں بیان کرتا ہے میری سچی کتاب ہے. اور چوتھا مضمون جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرت. کون سا ہے؟ ایمان بالآخرت. تو قرآن آخرت کا ذکر، اس بات اور اس پر ایمان، کتنے مضامین ہو گئے؟ 5واں مضمون ہے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر، جو ماننے والے ہیں ان کا ذکر. اور نمبر 6 مغضوب علیہم کا ذکر، جن جن لوگوں پہ غضب ہوا ہے قرآن بار بار ان کا بھی ذکر کرتا ہے. اور ظالین نمبر 7، کون سے لوگوں کا ذکر؟ نہ ماننے والوں کا ذکر، ظالین گمراہوں کا ذکر. تو قرآن ان کا بھی کیا کرتا ہے؟ تو کتنے ہو گئے؟ یہ 7 مضامین جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے اللہ نے فاتحہ میں اکٹھے کر دیے. اب آپ کہیں گے توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، صداقت رسول بھی ہے. صداقت رسول کہاں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ صراط مستقیم پیغمبر کا راستہ ہے. اچھا، صداقت قرآن بھی فاتحہ میں؟ جی ہاں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم دے، ہدایت دے. تو فاتحہ کے بعد سورت بقرہ میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جس ہدایت کا تو نے سوال کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں تیری دعا قبول کر کے پورا قرآن ہدایت کے لیے دے دیا. اور انعام یافتہ انعمت علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین. تو 7 مضامین بار بار جو ذکر کیے جاتے ہیں وہ اللہ نے قرآن میں اکٹھے کر دیے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اعوذ باللہ بسم اللہ سے آغاز کریں گے انشاءاللہ.